من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی بابرکت، بافیض، قابل عمل اور متعین کرنے والی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تناظر میں انشاءاللہ ایک نہایت ہی سلگتے ہوئے اور خاص کر اس وقت جو کافی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات واضح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں سنی تبلیغی مشن کے روح رواں مفتی عمران القادری صاحب اور ان کی تنظیم کے جملہ اراکین، معاونین اور ان کے ہم قدم، ان کے تمام وہ احباب جو سنی تبلیغی مشن کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہر ہفتے لوگوں تک کسی خاص موضوع پر دینی معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے۔ اللہ رب العزت سنی تبلیغی مشن کو دین دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دائرے عمل کو مزید وسیع سے وسیع تر فرمائے۔ آج خاص طور پر پورے ملک کے اندر ایک موضوع جان بوجھ کر اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر بڑے بیہودہ انداز میں تبصرے کیے جاتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوئی تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر کیا تھی، اور اس چیز کو لے کر بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر شریف اس وقت 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں وہ دلہن بن کے آئیں تو اس وقت آپ کی عمر شریف 9 سال تھی۔ تو اس چیز کو لے کر کے آج معاندین اسلام، دشمنان اسلام پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک ماحول بنا رکھا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر وہ کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ مگر انشاءاللہ الرحمن میں آج کے بیان میں بہت تفصیل سے اس بات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ اتنی کامل اور مکمل ہے، اتنی درخشاں، صاف ستھری اور اتنی پاکیزہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں
کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں. کبھی بہت بیمار پڑتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. کبھی بہت زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ بکھر جاتا. کبھی کبھی بہت مشکل حالات اس کے سامنے آتے ہیں، کبھی کبھی معیشت کا معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے، طرح طرح کے حالات، کبھی جھگڑے لڑائی ہو جاتے ہیں، کبھی آپسی دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی سماج کے اندر کچھ الگ طریقے کا ماحول ہوتا ہے، کبھی شادی بیاہ اس کی ہوتی ہے، کبھی کسی سے معاملات اور معاندات ہوتے ہیں. تو انسان کی جو اصلیت ہے، انسان کی جو ریئلٹی ہے، وہ کبھی کبھی حالات کے تقاضے کے مطابق ویسی نہیں رہ پاتی جیسا کہ وہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں گر جائیں تو کبھی کبھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتے ہیں، کبھی کبھی زبان سے خلاف شرع باتیں نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں. طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی کو خدا نہ کرے مقدمات میں پھنسا دیا جائے، پولیس اٹھا لے جائے، تو وہ نیتا لوگوں کے پیچھے، وکیلوں کے سامنے اور اپنی حیثیت اور اپنی قدر و قیمت سے نیچے اتر کے وہ گفتگو کرنے لگتا ہے، کسی طرح سے وہ اس معاملے سے بچ جائے. یہ عام انسانوں میں سب کے ساتھ ایسا ہے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی شاندار ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، مصطفیٰ جان رحمت رات کے اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، گھر کے اندر کا ماحول ہو یا صحابہ کے ساتھ کا ماحول ہو، جنگ کا میدان ہو، کھجوروں کا باغ ہو، مصطفیٰ جان رحمت سفر میں ہو، حضر میں ہو، بچوں کے ساتھ ہوں، بوڑھوں کے ساتھ ہوں، اپنوں کے ساتھ ہوں، غیر کے ساتھ ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہرحال نمونہ عمل ہے. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی پوری زندگی اللہ نے ایسی بنا دی کہ مصطفیٰ جس حالت میں بھی ہو وہی قابل عمل ہے. آپ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات. انسان کبھی غصے میں عجیب و غریب باتیں بول جاتا ہے، مگر غصے کی بھی حالت میں مصطفیٰ اگر ہیں تو وہ بھی امت کے لیے قابل عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک ایک سیکنڈ نبی کی زندگی کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے جن عورتوں سے شادی فرمائی اور جب شادی فرمائی اور جس عمر میں شادی فرمائی، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ذرا ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی فرمائی وہ واقعی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. ٹھیک ہے؟ اس چیز کو لے کر کے جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور بکواسیں کر رہے ہیں، میں علمی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک مشورہ دوں گا کہ پہلے وہ اپنے دھرم کی کتابیں پڑھ لیں، پہلے وہ اپنے مذہب کو دیکھیں. مذہب اسلام کا یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے،
مگر آپ کی جو دھارمک کتابیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے اور آپ نے جنہیں اپنا بھگوان مانا ہے انہوں نے کن عمروں میں شادیاں کی ہیں، یہ آپ والمیکی رامائن وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جن کے گھر خود شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں مارتے۔ اگر آپ کے نزدیک واقعی یہ غلط ہے تو پہلے تو آپ اس غلطی کا اعتراف اپنے یہاں کرو، اپنے گھر کی گند صاف کرو۔ دوسرے کے گھر آپ الزام لگانے سے پہلے آپ کی نظر میں یہ غلط ہوگا، ہماری نظر میں غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو یہ مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے ہاں بہرحال یہ رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر شریف سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر شریف 9 سال کی تھی اور آپ بالغ ہو چکی تھی۔ مگر آپ کے یہاں تو آپ کے گرنتھوں میں ہے کہ جب سیتا کی شادی ہوئی رام سے تو سیتا کی عمر 6 سال کی تھی۔ تو آپ پہلے اپنے گھر کی بات کریں دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے۔ اب آئیے ذرا ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو کہ کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط کہنے سے پہلے آپ کو اس ماحول کو دیکھنا ہوگا، اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا، اس کلچر کو دیکھنا ہوگا، اس تہذیب کو دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ملک، تمدن، آب و ہوا کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا تصور ہے کہ بھائی ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے، سماج میں اسی کو عزت کی بات سمجھی جاتی۔ اگر کسی نے 2 شادیاں کر لی تو اب جناب والا اگرچہ شریعت نے اسے اجازت دی ہو مگر سماج اسے معاف نہیں کرتا۔ ارے بولو، اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی بیوی، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار سب اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے کہ جب عورتوں کو معلوم ہوا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تو شوہر کو بھی مار ڈالا، خود بھی مر گئی۔ ایسے معاملات ہمارے یہاں ہیں۔ مگر آج ہی کی تاریخ میں آپ عرب کا جائزہ لیں، آپ مصر چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، متحدہ عرب امارات کے کسی کنٹری میں چلے جائیں، سعودیہ عربیہ میں چلے جائیں، پوری عرب کنٹری کی بات کر رہا ہوں، وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی ایک بیوی ہے اسے سماج میں بڑا کمزور اور غریب اور گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا، وہ کسی بڑی سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی بیوی شرماتی ہے عورتوں کے درمیان کہ میرے شوہر کی ایک ہی بیوی ہے، میرے شوہر کو لوگ کمزور سمجھتے، غریب سمجھتے، تو وہاں کی بیوی خود اپنے شوہر کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہے، دوسری کرا دوں، تیسری کرا دوں، چوتھی کرا دوں۔ بھارت کی عورتیں مار ڈالیں گی اور عرب کی عورتیں خود اپنے شوہر کے لیے رشتہ تلاش کرتی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تو ہنسی آئے گی۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے ایک مولانا یونس صاحب تھے، جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ مدینہ یونیورسٹی پڑھنے چلے گئے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ایک عربی طالب علم سے ان کی دوستی ہو گئی جو عمر میں ان سے بڑا تھا۔ دوستی ہو گئی تو گھر بھی آنا جانا ہوا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں اس کی باحیات تھی۔ اب آپ سوچئے مولانا یونس صاحب کی عمر اس وقت میرے خیال سے 25-26 سال رہی ہوگی اور وہ ان کا دوست تقریباً 30 سال کا تھا۔ اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ تم میری ماں سے شادی کر لو، اور شادی کرایا اس نے۔ آپ سوچئے یہ بھارت کے اعتبار سے ہم کتنا غلط سمجھتے ہیں، اور عرب کنٹری میں ایک دوست
اپنے دوست کی شادی اپنی ماں سے کرا رہا. کتنی فکر اور سماج اور تہذیب اور کلچر کا کتنا فرق ہے. وہاں کا عالم یہ ہے کہ کم سے کم 2 بیویاں ہونی چاہیے. ایک والے کو تو بالکل ہی عزت نہیں ملتی. ہاں اگر 4 بیویاں ہیں تو اس کو لوگ بڑے فخر سے دیکھتے ہیں, بڑی عزت اس کی سماج میں, اور اس کی 4 بیویاں خوشی سے بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کی 4 بیوی. تو جس چیز کو آپ یہاں غلط سمجھتے ہو وہی چیز عرب میں عزت کی بات. ہوا کلچر کا فرق. اب اگر آپ یہ کہو تو بڑے کمینے لوگ ہیں, بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں, ایسا کرتے ہیں, یہ آپ کی سوچ ہے بھائی صاحب, آپ کی. وہاں کی یہ سوچ نہیں. کھانے پینے کا فرق, شادی بیاہ کا فرق, طور طریقے کا فرق. آپ چھوٹی چھوٹی بوٹی کاٹ کے کھاتے ہیں, وہ پورا اونٹ بھون کے کھا جاتے ہیں. آپ بولو یار ہمارے یہاں صحیح ہے, وہ بولتے ہیں کیا یہ چڑیوں کو کھلانے کے لیے لایا, اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹی لایا, پورا بکرا بھون کے کھاتے ہیں. وہ ہے نا کلچر کا فرق. تو جب تک آپ کسی ملک کی تہذیب کو, وہاں کے کلچر کو, وہاں کے سماج کو نہیں سمجھو گے, اس سے پہلے کسی چیز کو غلط یا صحیح کہنا یہ ہمارے خیال سے درست نہیں ہوگا. اب آپ آئیے, میں آج آپ کو تقریر کرنے کے بجائے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ کسی سے گفتگو کریں تو سر جھکا کے نہیں, سینہ چوڑا کر کے بات کریں انشاءاللہ. آپ ذرا سوچئے, ایک سوال رکھتا ہوں پھر میں جواب کی طرف آؤں گا. کسی بھی انسان کے بارے میں اگر آپ کو اس کی اچھائی یا برائی معلوم کرنی ہو تو آپ اس کے دشمنوں کو اور اس کے دوستوں کو کھنگالتے ہو. ارے 2 ہی تو ہوتے ہیں, کیونکہ دوست اس کی خوبیاں بیان کرے گا اور دشمن اس کی برائیاں بیان کرے گا. کسی کے بارے میں آپ جائیں, کسی محلے میں جائیں تو 2 ہی سے آپ کو معلومات ہوگی, اس کے دوستوں کے ذریعے سے, اس کے دشمنوں کے ذریعے سے. دوست اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اور دشمن ہمیشہ کمیاں بیان کرتا ہے. مگر یہ کمال ہے نبی کی سیرت طیبہ کا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا, شادی فرمائی, مگر اس کے باوجود پورا عرب, پورا مشرکین مکہ, تمام کفاران مکہ جو نبی کے سخت دشمن تھے, جو قتل کی سازش کر رہے تھے, حضور کو ختم کرنے کے لیے کئی پلان انہوں نے بنائے, طرح طرح سے حضور کے پیچھے لگے رہے. معاذ اللہ نبی کی دشمنی میں انہوں نے حضور کو جادوگر تک کہا, کاہن تک کہا. معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, خود ہی بنا کے لاتے. معاذ اللہ طرح طرح کی بکواسیں کی, مگر حضور کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانے کی جرأت دشمنوں کو بھی نہیں ہوئی. ارے بھائی بات سمجھ رہے؟ اگر ان کی نظر میں یہ بات غلط تھی تو کم سے کم دوست نہیں دشمن تو کہتا کہ محمد ایسے انسان ہیں جنہوں نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. ارے بولو بھائی. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام بکواس کرنے والوں سے کہ صحیح روایت تو چھوڑو, ایک جھوٹی روایت دکھا دو کہ کسی مشرک نے, کسی کافر نے نبی کی سیرت پر حملہ کیا ہو. ایک کوئی جھوٹی روایت دکھا دو, تم نہیں لا سکتے. اس لیے کہ عرب کے اس کلچر میں یہ چیز عیب نہیں تھی, غلط تھا ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیز واقعی غلط تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا, حضور کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کے ایسے فالوور نہیں ہیں جو محمد عربی کے فالوورز ہیں. آپ ذرا سوچئے
कैसे दीवाने, एक इंसान जो कैरेक्टर के हिसाब से माज़ अल्लाह दुश्मनों की जुबान के एतबार से अगर वो खराब हो, जिसका कैरेक्टर लूज हो, क्या उसके दुश्मन कम से कम वो तो जरूर उंगली उठाते। और उनके दोस्तों का ये आलम कि उनकी कदमों पे कुर्बान होना अपनी जिंदगी की मेराज समझे। बुखारी शरीफ की ये रिवायत आप सुने तो बात समझ में आएगी। हजरत उर्वा बिन मसूद जब हुजूर अलैहिस्सलाम से सुलह हुदैबिया के मौके पर गुफ्तगू करने गए, तभी वो ईमान नहीं लाए थे। 1400 सहाबा हुजूर और जो निकाल करके लड़ाई की तैयारी कर रहे हो, पहले रुको, मुझे जाने दो ताकि मैं मोहम्मद के आने का मकसद जान सकूं, उनसे बात करूं, उसके बाद फिर जो तुम्हें करना हो करना। उर्वा बिन मसूद बड़े सियासी आदमी थे, बड़ा अच्छा दिमाग था, दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूम चुके थे, बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा था। वो आए हुजूर की बारगाह में, और जब आने के बाद उन्होंने देखा सहाबा की दीवानगी, सहाबा की मोहब्बत, सहाबा का इश्क, जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि मक्के के नौजवानों, अपनी तलवारें नियाम में डाल लो, अपने तीरों तलवार किनारे रख दो। वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूक, खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े शाहाने ज़माना का दरबार देखा, मैंने कैसर को देखा, किसरा को देखा, नज्जाशी को देखा। इन राई तो मलिकन युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। खुदा की कसम मैंने दुनिया में किसी भी बादशाह और किसी हाकिम की वो शान नहीं देखी जो मोहम्मद की शान देखी। कारे मैंने देखा है मोहम्मद के साथी, मोहम्मद पर ईमान लाने वाले सहाबा जब मुस्तफ़ा वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरता, वो सहाबा के हाथ में गिरता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत थूकते हैं तो उनका थूक जमीन पे नहीं आता, वो सहाबा के हाथ पे गिरता है। मुस्तफ़ा अपनी नाक की रीट निकालते हैं, जमीन पे नहीं गिरता, किसी सहाबी के हाथ पे गिरता है। फिर वो अपने चेहरे पे मलता है, अपने सीने पे मलता है, अपने बदन पे मलता है, और जिसे नहीं मिलता वो उसके हाथ में हाथ रगड़ के अपने चेहरे पे मलता। आप जरा सोचो, एक सेकंड के लिए जरा सोचो कि बड़ा से बड़ा इंसान हो, अगर वो कैरेक्टर लूज है तो क्या आप उसे इज्जत दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। मोहम्मद अरबी की सीरत तैयबा खुली किताब की तरह सहाबा के सामने है, और मोहब्बत और इश्क का ये आलम कि नबी का थूक भी सहाबा तबर्रुक समझ के बदन पे मल रहे हैं। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? तो उर्वा बिन मसूद वापस आए, उन्होंने मक्के वालों को जमा किया और कहा, सुनो, जंग इंसानों से की जाती है, इंसानों से। मैंने मोहम्मद के साथ दीवानों को देखा है। अरे जो लोग मोहम्मद के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उनका खून गिरने देंगे? होश में आओ, ये जो तुम्हारी गर्मी है ना, इसको जरा ठंडी कर लो। मोहम्मद के साथियों से लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं, वो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर मोहम्मद अरबी पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे। अब आप जरा सोचिए कि हुजूर की सीरत तैयबा इतनी पाकीज़ा कि दुश्मन भी गवाही दे रहा है, और आपके दोस्त तो आप पर कुर्बान हैं, फिदाई हैं। ये इस बात का बैन सबूत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर
اگر ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض والی بات ہوتی تو دوست ہوتے ہیں، کم سے کم دشمن آواز ضرور اٹھاتا۔ مگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ عرب کی تاریخ کھنگال ڈالو، نبی کا بڑا سے بڑا دشمن بھی حضور کے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو شادی فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ سے، تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں شادی کی کوئی عمر جو ہے اسلام نے متعین نہیں کی، کوئی خاص عمر متعین نہیں کی کہ آپ بچی کی شادی 12 سال میں کرو، 18 سال میں کرو، 22 سال میں کرو، کوئی عمر شریعت نے متعین نہیں کی۔ بس ایک چیز ہے کہ جب بچی شادی کے لائق ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، آپ اور آسان کر دوں کہ جب اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں تو وہ بالغ ہو گئی جسمانی اعتبار سے، اب اس کے بعد آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی یہ بڑا غلط ہے، تو وہ ذرا اپنے ملک کے قانون پر آئیں، ذرا اپنے ملک کو بھی دیکھیں۔ 1860 کے اندر انڈین پینل کوڈ کے مطابق 1860 میں ہمارے ملک کے اندر 10 سال کی بچی بالغ مانی جاتی تھی اور وہ شادی کے لائق تھی۔ 10 سال کی بچی 1860 میں، ہمارے اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، 10 سال کی بچی بالغ مانی جاتی تھی اور وہ شادی کے لائق تھی۔ اس کی شادی بالکل گورنمنٹ کے 16 سال کی بچی کو شادی کے لائق تسلیم کیا گیا۔ پھر 2013 میں 18 سال کی بچی کو شادی کے لائق تسلیم کیا گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی ہم عرب کی بات نہیں کرتے، اگر تمہیں 9 سال کی عمر پہ شادی پر اعتراض ہے تو ہمارے ملک میں 10 سال کی عمر میں شادی ہماری گورنمنٹ کی نظر میں کیا جانا بالکل درست تھا، کوئی جرم نہیں تھا۔ 1 سال کا تو فرق ہے۔ اگر 1860 میں ہمارے ملک میں 10 سال کی بچی کی شادی جائز ہے تو 1400 سال پہلے 9 سال کی بچی کی شادی ہوئی تو اس میں غلط کیا تھا؟ اور آج کے اعتبار سے میں نے کہا نا کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو، اس کلچر کو، اس زمانے کو سامنے لاؤ، اس کے بغیر آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 1860 میں اگر 10 سال کی بچی بالغ تھی تو یہ ہمارے نزدیک غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا قانون تھا، بالکل غلط نہیں ہے۔ تو عرب میں اگر 9 سال کی بچی کی شادی ہوئی تو غلط کیوں ہے؟ ارے بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ابھی اس وقت پریزنٹ ٹائم میں آپ دنیا کا قانون اٹھا کر کے دیکھیں، آج بھی 11 سال کی بچی نائجیریا میں بالغ قرار پاتی ہے اور وہاں کی گورنمنٹ کے اعتبار سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ 12 سال کی بچی فلپائن میں شادی کے لائق قرار پاتی ہے۔ 13 سال کی بچی آج بھی جاپان میں شادی کے لائق قرار پاتی۔ تو اب آپ یہ کہو کہ ایک بچی انڈیا میں 11 سال کی شادی کرو گے تو یہاں کی گورنمنٹ کی نظر میں غلط ہے، مگر نائجیریا کے لیے وہ غلط نہیں، وہاں کا قانون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے شادی کی عمر کیوں نہیں متعین کی؟ اس لیے کہ اسلام خدائی مذہب ہے اور اسلام ایک ملک کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ ساری دنیا کے لیے ایک قانون دیا کہ بالغ ہونے کے بعد آپ شادی کر سکتے ہو۔ اب بالغ ہونے کا ہر ملک کا الگ الگ ماحول ہے، کیونکہ جو ٹھنڈے ملک ہیں جہاں برف زیادہ پڑتی ہے وہاں بچیاں دیر سے بالغ ہوتی، مگر جو گرم ملک ہیں عرب جیسے ممالک
وہاں پہ لوگوں کی خوراک آپ دیکھیں وہ اونٹ کا دودھ اور کھجور کھاتے ہیں، اور وہ ملک اتنا گرم کہ 47 بلکہ 50 تک وہاں پر گرمی پہنچ جاتی ہے، اور آج تو یہ حال ہے کہ بغیر ایئر کنڈیشن کے وہاں کوئی رہ ہی نہیں سکتا، ایسا ماحول اتنے گرم ملک میں۔ تو اب گرم ہوتے ہیں، اگر اسلام ایک عمر متعین کر دیتا تو بتاؤ اگر وہ گرم ملک کے لیے درست ہوتا تو کیا ٹھنڈے ملک کے لیے بھی درست ہوتا؟ یہ اسلام کی آفاقیت اور اسلام کا خدائی دین ہونے پر ایک دلیل بین ہے کہ اللہ نے کوئی عمر متعین نہیں کی، بلکہ یہ حکم دیا شریعت نے کہ جہاں پر جس ملک میں لڑکی بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ 9 سال کی عمر میں اگر بالغ نہیں تھی تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ارے بولو ہے نا؟ اب آئیے ذرا خود سیدہ عائشہ سے پوچھ لیں، تو ترمذی شریف کی حدیث گواہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ مکمل عورت ہے۔ تو سیدہ عائشہ کا یہ بیان کسی اور ملک کے لیے ہو نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، ان کے اپنے لیے تو ضرور ہے۔ ارے بولو بھائی، ان کے اپنے کے لیے تو ضرور ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جب سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی تو وہ شادی کے لائق ہو چکی تھی۔ اب کس بات کا اعتراض ہے؟ ارے بولو بھائی، کس بات کا اعتراض؟ دوسری ایک اہم بات اور نوٹ کرو کہ میں نے کہا کہ اس زمانے کا کلچر یہی تھا۔ ارے وہاں کے کلچر کو چھوڑو، آپ اپنا کلچر دیکھو۔ یہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں دیہات کے رہنے والے ہوں گے۔ 50 سال پیچھے جاؤ، 50 سال اپنے گاؤں میں جاؤ، 2-2 4-4 سال کے بچوں کی شادیاں ہوتی تھی۔ بولو غلط ہے؟ پیدائش کے بعد بھلے رخصتی بعد میں ہوتی تھی مگر شادی ہو جاتی تھی۔ 2 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اور بس دیکھا ہاں بھائی لا کے مٹھائی کھلایا، رشتہ طے کر دیا، نکاح بھی ہو جاتا تھا، رخصتی بعد میں ہوتی تھی۔ تو خود ہمارے یہاں آج یہ چیز، آج ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، مگر 50 سال پہلے اگر غلط نہیں تھا تو جو 1400 سال پہلے ہوا وہ کیسے غلط تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ ذرا سوچئے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عرب کا کلچر تھا کیسا، کیا ماحول تھا وہاں کا، اور کیوں یہ چیز وہاں پہ غلط نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اعتراض کرنے والے ایک بات بھول جاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی شادی جو حضور علیہ السلام سے لگی یہ بعد میں ہوا۔ پہلے تو سیدہ عائشہ کا رشتہ کہیں اور لگا تھا، جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے سیدہ عائشہ کا رشتہ لگا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر اسلام قبول کر کے صحابی بن گیا، حضور کا فدائی بن گیا، تو جبیر ابن مطعم اور ان کا گھرانہ اس وقت کافر تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عائشہ یہ بھی مسلمان ہے، ان کے باپ بھی مسلمان ہیں، اگر یہ بچی ہمارے گھر میں آئے گی تو پھر بڑا بوال ہو جائے گا، اور یہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے اس سے بغاوت کرے گی، میں ایسی بچی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جبیر ابن مطعم کی بیوی نے کہا، تو یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ جب یہ رشتہ ختم ہوا اس کے بعد ان کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا۔ بتانا یہ ہے کہ عرب کے کلچر میں اگر یہ غلط ہوتا تو حضور کا رشتہ پہلے نہیں لگا تھا، سیدہ عائشہ کا رشتہ پہلے جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا رشتہ حضور کا نہیں تھا، یہ سیکنڈ رشتہ تھا۔ پہلا رشتہ ٹوٹنے کے بعد مطلب وہاں کے کلچر میں، وہاں کے ماحول میں چھوٹی بچیوں کے رشتے ہوتے تھے۔ اور بھی آپ کو کلیئر کر دوں،
تاکہ وہاں کا ماحول آپ کے ذہن میں آئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو کو ایک طرف رکھیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح کرنا چاہا تو کئی صحابہ نے رشتہ بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رشتہ بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود اپنا رشتہ بھیجا. مولا علی کا بھی رشتہ آیا تو حضور نے حضرت علی کے رشتے کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی عمر کیا تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کیا تھی. حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ آیا. مطلب یہ ہوا کہ اس ماحول میں, وہاں کے ماحول میں یہ کچھ غلط نہیں تھا. زیادہ عمر کے لوگ چھوٹی بچیوں کے ہاں رشتہ بھیجتے تھے. حضرت عمر فاروق کی عمر کتنی تھی, مگر میرے آقا نے حضرت علی کے رشتے کو قبول کیا. آگے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ حضور کی نسبت انہیں مل جاتی, اس کے لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجا. جب وہ رشتہ نہیں ہوا اور حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر رشتہ بھیجا. حضرت فاطمہ سے شادی نہیں ہوئی تو حضرت فاطمہ کی بیٹی کے لیے حضرت فاروق اعظم نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتہ مولا علی نے قبول بھی کیا, رشتہ ہوا بھی. ارے بولو بھائی, بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کو وہاں کا کلچر سمجھا رہا ہوں, اس جگہ اس ماحول کو آپ سمجھیے. بڑے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اور ان کے بیٹے میں صرف 10 سال کا فرق ہے عمر میں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی اور 11ویں سال جب آپ کا لگا تو بیٹا پیدا ہو گیا. عبداللہ ابن عمرو بہت مشہور صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن عمرو جو ہے یہ 1 سال کے بعد پیدا ہوئے تو باپ کی عمر تھی اس وقت 11 سال اور بیٹے کی عمر ہوئی 1 سال. سمجھے؟ تو یہ چیز وہاں کے ماحول میں, وہاں کے کلچر میں بالکل غلط نہیں تھی. اس لیے چاہے وہ کفار و مشرکین ہو یا صحابہ کرام, سب کے ہاں یہ بات رائج تھی, کیونکہ وہاں کے خطے اور وہاں کی نسل, وہاں کی آب و ہوا, وہاں کی غذا کی وجہ سے وہاں کے بچے اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک, بہت لمبی عمر تک ان کے بدن میں طاقت موجود ہوتی ہے. آج بھی عرب میں 4 شادیاں ہوتی ہیں اور وہ 4 شادیوں کو اچھے سے نبھاتے ہیں, مگر بھارت میں ایسا نہیں ہو سکتا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیز سمجھے بغیر اگر کوئی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا تو اپنے ملک کے قانون 1860 کا جو قانون ہے اس کو بھی وہ غلط کہہ دے گا. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ ایک بڑا شدید حملہ اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام, معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, میں ان کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, ان کے اعتراض کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک اعتراض وہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عورتوں کے بڑے شائق تھے اور ایک طرح سے عورتوں کی طرف زیادہ رغبت تھی اور عورتوں سے فزیکلی رشتہ بنانے کی بڑی خواہش تھی, اس لیے انہوں نے 9 10 شادیاں کی اور اسی لیے انہوں نے حضرت عائشہ سے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی. معاذ اللہ, سب لوگ کہیے معاذ اللہ. یہ ان خبثا اور ان دشمنان اسلام کے اعتراضات کی میں ایک تعبیر کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف ایک چیز اس پر بتا کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا. آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ ایک انسان کو عورتوں کی طرف رغبت جوانی میں ہوتی ہے
या बुढ़ापा का दौर शुरू होने के बाद होती है? अरे बोलो भाई। आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो 16 साल से लेकर के और जो 30 साल की उम्र होती है, इंसान या तो बन ही जाता है या बिगड़ ही जाता है। बिगड़ने वाले इसी में बिगड़ जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है जिसमें बच्चों को संभालना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे 16 से 20 की उम्र बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इस पर ख़ास तौर पर उनकी जलवत व खलवत पर आप नज़र रखें, उनके दोस्तों पर, उनकी महफिलों पर, उनकी कारकर्दगी पर, उनकी नशिस्त व बर्खास्त पर, वो क्या पढ़ते हैं, किन से मिलते हैं, कहाँ वक्त गुजारते हैं, इस उम्र के बच्चे और बच्चियों पर ख़ास नज़र रखें। ठीक है। तो अगर किसी के अंदर औरतों की तरफ ज़्यादा रग़बत है तो उसके लिए सबसे अच्छा वक्त जवानी का वक्त होता है। मगर नबी पाक का किरदार यह है कि हुजूर ने भरी जवानी में 25 साल की उम्र में शादी की तो 40 साल की बेवा से शादी किया। अरे बोलो भाई। जबकि माहौल यह था कि लोग आगे पीछे फिर रहे थे कि आपको अगर ताजदारी चाहिए तो हम आपको अरब का बादशाह मान लेते हैं। आप जिन औरतों से कहें, हसीन से हसीन लड़कियों से कहें, हम आपकी शादी करा देते। लोग ऑफर लिए घूम रहे थे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का हर एक कदम ऐसा है जिसमें हमने आपको बताया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर का हर कदम उम्मत की तालीम के लिए है। यह आपने क्यों फरमाया? क्योंकि अरब के उस कल्चर में लोग बेवाओं को बड़ा मनहूस समझते थे, बहुत हकीर समझते थे, बहुत गिरा हुआ समझते थे। पैगंबर ने सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि शादी करके एक बेवा को अपनी जिंदगी में शामिल करके यह बताया, अल्लाह की मखलूक मर्द भी है, औरत भी है, बेवा भी है, कुंवारी भी है। जिस तरह कुंवारी इज्जत के लायक है वैसी बेवा भी इज्जत के लायक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीज़ा जिंदगी ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत जो 2 शौहरों की बेवा थी, 2 शौहरों की बेवा थी, उनसे आपने निकाह फरमाया और पूरी जवानी मेरे आका ने 50 साल 52 साल की उम्र उनके साथ गुजार दिया। हाँ, पूरी जवानी मेरे आका ने उनके साथ किसी और से निकाह नहीं किया जब तक वो बाहयात रही। और जितनी कद्र, जितनी मोहब्बत और जितना मुस्तफ़ा जाने रहमत उन्हें याद फरमाते थे, अज़वाज मुतहरात में से किसी और के हिस्से में ये बात नहीं आई। कौन करता है ये सब जो औरतों की तरफ ज्यादा रग़बत करने वाला हो? कम बख्तो, नबी की सीरत को पहले पढ़ो। आज जरूरत यह है कि हर मुसलमान, हर बच्चा, हर बच्ची को नबी की सीरत पढ़ाओ ताकि वो शर्मिंदा न हो सके बल्कि सीना तान करके दुश्मन के ललकार पर जवाब दे सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया और जब तक आप बाहयात रहीं किसी और से शादी नहीं फरमाया। अब एक आखिरी बात कह के, चूंकि वक्त भी हो चुका है, हाँ? अच्छा, एक बात कह के इस गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं खास बातें रख रहा हूं ताकि आप पॉइंट की बातें अपने दिमाग में रखें, बाकी तफसील किया जाए तो बहुत होगी। एक खास बात यहां ये कि ठीक है वहां का कल्चर था, वहां लोग ऐसा करते थे, वहां शादियां उस माहौल में होती थी, ठीक है, सब करते थे। मगर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जवानी में किसी कुंवारी औरत से शादी नहीं किया तो जब बुढ़ापे का दौर शुरू हुआ, उम्र 50 साल से ऊपर चली गई तो 9 साल की बच्ची से शादी की क्या जरूरत थी? ये एक अलग बात है। अरे बात समझ रहे हो नहीं? ये एक अलग बात है। ठीक है, गलत नहीं था, वहां का माहौल था, कल्चर था, सब कुछ सही है। हुजूर को करना था तो आप जब 20-25 साल के थे तब करते। तो यही तो इसका जवाब है कि इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर ने
جنسی خواہش مٹانے کے لیے شادی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکلی رشتے سے مجبور ہو کر کے آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ اس بات کا جواب ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اس کے لیے 25 سالی والی عمر زیادہ بہتر تھی. تو ثابت ہوا کہ جو تم اعتراض کرتے ہو مصطفیٰ نے اس لیے نہیں کیا. تو اب یہ تمہیں جاننا چاہیے کہ کیوں کیا. ارے بولو بھائی, یہ جاننا چاہیے کہ کیوں کیا. بات یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں اسلام ایسا پھیلا, ایسا پھیلنے لگا کہ لوگ جوق در جوق, قافلہ در ہوتے اور وہ اسلام قبول کرتے, کچھ دن حضور کی بارگاہ میں تربیت لیتے, پھر وہ اپنے علاقوں میں چلے جاتے. بات سمجھ رہے؟ تو یہ جب اسلام مدینے میں پھیلنے لگا اور اس شان سے پھیلا کہ قرآن فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے مصطفیٰ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسلام تو ساری دنیا کے لیے آیا تھا, اسلام تو مردوں کے لیے بھی آیا تھا, عورتوں کے لیے بھی آیا تھا. تو اب اس بات کی ضرورت تھی. اب آپ دیکھیں مدینہ آنے کے بعد مکے میں میرے آقا رہے 53 سال تک ایک شادی, اور جب مدینہ آئے تو میرے آقا نے 10 شادیاں فرمائی. 10 سال کے اندر 10 شادیاں فرمائی. اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں حضور سے دین سیکھیں اور باہر کی عورتوں کو دین پھیلائیں. آج سنی تبلیغی مشن نے عورتوں کا اجتماع کیوں رکھا؟ کیوں عورتوں کا اجتماع رکھا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جو سنت رسول حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے دنیا کی عورتوں تک پہنچایا گیا, سنی تبلیغی مشن کے ذریعے, یہاں کے مبلغات اور معلمات کے ذریعے ہمارے گھر کی عورتوں تک وہ دین پہنچایا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک سیدہ عائشہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضور کی نکاح میں ایک ایسی عورت آئے جس نے آنکھیں کھولی ہو تو اسلام کے دامن میں. آپ ذرا سوچیں کتنی برکت والا یہ نکاح اور کتنا اہم تھا, کیونکہ ایک بچہ, میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ بچے کا دماغ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پر جو لکیر آپ کھینچ دیں گے وہ لکیر بالکل کھنچ جائے گی. جو ذہن بچپن میں ہمارا ہوتا ہے وہ ذہن ہمارے پاس 30 سال اور 40 سال اور 50 سال کی عمر میں نہیں ہوتا. زمانہ طالب علمی میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا یہ کتابیں ہم کبھی بھولیں گے ہی نہیں, کیا ضرورت نوٹ لکھنے کی, کیا ضرورت شرح لکھنے کی, ایسا لگتا تھا ہمیشہ یاد رہیں گی. مگر آج محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کا 1/3 بھی نہیں ہے. جتنا اس وقت اچھا ذہن تھا آج اس کا 1/3 ذہن بھی نہیں ہے. تو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی کہ جس نے بہت قریب سے بچپن سے حضور کو دیکھا ہو اور حضور علیہ السلام سے مسائل سیکھے ہوں, حضور کی حدیثیں یاد کی ہوں, حضور کی زندگی اس کے دل و دماغ میں بالکل نقش ہو جائے. اس سے پہلے نہ کسی کی تصویر ذہن میں آئی ہو, نہ کسی کا کلچر آیا ہو, نہ کسی کا کوئی تمدن آیا ہو. اس نے پرورش پائی ہو تو نبی کے دامن میں پائی ہو. تو حضور نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تو اللہ کے حکم سے کیا. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں, اس حدیث کی روایت سیدہ عائشہ کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا عائشہ 3 راتیں مجھے جبریل تمہاری تصویر دکھاتے رہے ریشم کے کپڑے میں, اور جب میں نے اس تصویر کو کھولا تو وہ تم تھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں شادی کرنے کا حکم دیا گیا. اب آپ ذرا دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا دین سیکھا اور اتنا سیکھا کہ پورے 1,24,000 تقریباً صحابہ میں
हजरत अबू हुरैरा के अलावा किसी की भी रिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा से ज़्यादा नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत तकरीबन 4000 या उससे ज़्यादा, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2210 रिवायतें। ठीक है, और ये शान हुई कि मेरे आका फरमाते थे कि अगर तुम्हें दीन सीखना हो तो इस हुमैरा से सीख लो, यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। हुजूर की वफात के बाद 48 साल तक सैयदा आयशा बाहयात रहीं, और बड़े बड़े सहाबा जब किसी मसले में उलझ जाते थे और उन्हें कोई हल नजर नहीं आता, तो जिसे अल्लाह ने इसी काम के लिए हुजूर के निकाह में रखा था, सैयदा आयशा की बारगाह में वो लोग आते और पर्दे के पीछे से सैयदा आयशा उनके मसाइल को हल फरमाती थी। तो असल मकसद ये था, वरना तो इंसान की जवानी ज़्यादा बेहतर होती है ज़्यादा शादियों के लिए। ये आखिर में मेरे आका ने जो फरमाया, ये उम्मत के लिए फरमाया। ये उम्मत पर बड़ा एहसान है, अगर वो अज़वाजे मुतहरात हुजूर के दामने करम में ना होती तो औरतों के मसाइल आज हमारी निगाहों के सामने नहीं होते। और दीन तो दीन खुदा है, उसे मुकम्मल आना है और सबके लिए है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार अता फरमाया और आपने अज़वाज मुतहरात को अपने दामने करम में रखा। अब एक बात आखिरी सुन लें कि एक चीज़ ये भी होती है कि भाई गलत तब होता कि बच्ची की शादी कर दी बचपन में और बच्ची राज़ी ना हो, है ना, बच्ची राजी ना हो तो ये एक जुर्म होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए मैं सिर्फ एक वाकया बताऊं। एक बार ऐसा हुआ कि अज़वाज मुतहरात ने हुजूर की बारगाह में एक गुजारिश की, एक प्यारी सी, कि या रसूल अल्लाह, ये दुनिया की औरतें हैं, इनके खाने पहने रहने सहने के लिए अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी ग़िज़ाएं, काफ़ी पैसे, काफ़ी इनके पास सब जिंदगी की आसानियां मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, हम तो नबी की बीवी हैं, या रसूल अल्लाह हम तो आपकी बीवी हैं, तो हम इतनी तंग दस्ती की जिंदगी में क्यों हैं? या रसूल अल्लाह हमें भी अता फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ शीतो लसारत मई जबालुज़ ज़हब, आम तुम्हें प्यारा है तो मैं इजाजत देता हूं बगैर नाराजगी के, इजाजत है, तुम अपने आप को अलग कर लो अगर तुम इस ज़िंदगी में खुश नहीं हो। तो जब मेरे आका ने ये इख्तियार दिया तो आपको बताऊं, ऐसा तमाचा मारा है सैयदा आयशा ने दुश्मनों के चेहरे पर। सबसे पहले खड़ी होकर आवाज बुलंद करने वाली हजरत आयशा सिद्दीक़ा हैं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो, आपसे बेहतर जिंदगी कहां मिल सकती है? या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरतें दुनिया के लिए मरती हैं, हमें तो अल्लाह ने वो शौहर दिया जो दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। हम दुनिया में भी इज्जत वाले हैं, आखिरत में भी इज्जत वाले। अब आप जरा बताइए कि सैयदा आयशा ने सबसे पहले हुजूर की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने माँ बाप से क्यों मशवरा करें? हम आपकी बीवी हैं, आपके साथ खुश हैं, हमें किसी से मशवरे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस्लाम को पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि सुन्नी तबलीगी मिशन के ज़रिए से ये जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें अलग अलग मौज़ूआत पर आप तक वो बातें पहुंचा दी जाती हैं जो मैं समझता हूं कि कई किताबों के मुताले के बाद शायद आप इतना खूबसूरत रिजल्ट ना निकाल सकें जो आपको उलमा के ज़रिए इस सुन्नी तबलीगी मिशन के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती। अल्लाह ताला दीन सीखने, दीन समझने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाल्लाह इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो एतराज़ात और जो बकवासें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन सारे एतराज़ात के जवाबात हज़रत ने अता फरमा दिए। यकीनन ये एक ऐसी गुफ्तगू थी, एक ऐसा बयान था कि ये अलग से सोशल मीडिया पर अपलोड करके इसे वायरल किया जाएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू थी, अल्लाह हज़रत को सलामत रखें। बड़े अहम बातों के यानी आज हमें हज़रत ने उन सारे एतराज़ात के जवाब देने वाला बना दिया। आज अगर कोई एतराज़ करेगा तो अब सीना चौड़ा करके उसका जवाब अता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी तबलीगी मिशन की काविश है कि ऐसे उलमा, ऐसे लोग जो इस तहरीक में आकर बड़ी अहम गुफ्तगू आपके सामने पेश करते हैं, अल्लाह इन हस्तियों को सलामत रखें और इनके इल्म व उमर में खूब बरकत अता फ़रमाएँ। सुन्नी तबलीगी मिशन का ये हफ्तावारी इज्तिमा जो हर शनिचर बाद नमाज़ी इशा यहाँ पे होता है, आपको ये बताया गया था कि 3 हफ्ता ये इज्तिमा यहाँ पर होगा और हर शनिचर को यहाँ तो होता ही है, लेकिन हर महीने के आखिरी वाला जो शनिचर होगा वो इंशाअल्लाह सुन्नी तबलीगी मिशन का हफ्तावारी तो होगा, लेकिन बड़ा इज्तिमा होगा। और मुंबई में जहाँ जहाँ तंजीम के अराकीन, तंजीम के मेंबरान रहते हैं, उन्हें भी दावत देकर उस इज्तिमा में बुलाया जाएगा। यानी महीने में एक ऐसा इज्तिमा होगा तहरीक का कि तमाम अराकीन जो मुंबई भर में हैं वो सारे लोग वहाँ पर आएँ। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। 25 तारीख को ये बड़ा इज्तिमा गंगा कॉम्प्लेक्स में जो सुन्नी मस्जिद है वहाँ पे होने जा रहा है। मैं तमामी अहबाब से जो मेंबरान हैं, डचकुलपाड़ा, भाईंदर, नाला सुपारा, दहीसर, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस एक ऐसे इज्तिमा के लिए मेहनत करें जो तंजीम का बड़ा इज्तिमा करार दिया गया है। आप अपने इलाकों से मेंबरान को और अपने इलाकों से नौजवानों को लेकर आएँ ताकि बताएं कि ये हमारा सुन्नी तबलीगी मिशन का एक ऐसा इज्तिमा है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो अगर वो आवारा होते हैं तो आने के बाद आशिक़ रसूल बन जाते हैं। ये एक पैगाम हमें देना है, तो मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। 25 तारीख को ये इज्तिमा सारे उलमाए किराम तहरीक के आने वाले हैं। सारे उलमाए किराम, आप उनके चेहरे की ज़ियारत भी करें। वो अराकीन जो पूरे मुंबई में है इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। और एक ख़ास ऐलान ये भी आप समाअत फरमाएँ, सुन्नी तबलीगी मिशन ने कुर्बानी का एहतमाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 जानवर हमने ले लिए हैं। एक हिस्सा 1500 रुपये का है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो हिस्सा कुर्बानी में आपको लेना है अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, आप सुन्नी तबलीगी मिशन में लेकर इस तहरीक को मजबूत बनाएं। क्योंकि अगर हम इस तहरीक को मजबूत बनाएंगे तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सुन्नी तबलीगी मिशन के बैनर तले मसलके आला हज़रत का परचम हर इलाके में लहराएगा। तो आप हजरात मेहनत करें और जो हिस्सा लेना है आप तहरीक में लें, और जो हमारे मेंबरान ज़िम्मेदार हैं इलाकों के वो रसीद भी ले लें ताकि अपने इलाकों में जिनको हिस्सा लेना है वो उनसे रब्ता करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत ला हक़ महरम इमाम तो क़वल दुक़ा ज़ाते अकरम इमाम तो क़वल दुक़ा कुतुब आलम इमाम
متقابل غوث اعظم امام متقابل جلوے شان قدرت پلا مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیضیاب کمالات حسان رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم شم پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ اس کا جو ثواب ہے حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ رب کریم جو بھی محفل نور میں ذکر و اذکار، خطاب، سلام، درود و سلام اور نعت منقبتیں پڑھی گئیں اور ابھی جو قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، پروردگار عالم یہ ساری چیزیں تیری بارگاہ کرم میں ہیں، غلطیاں دور فرما کر اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ آپ کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بالخصوص 5 تن پاک، جملہ ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، صدیقین، صالحین، ساری دنیا کے اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بالخصوص حضرت سیدنا سید محمد حسینی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم آپ کے آبا و اجداد، دوست و احباب، خاندان، رشتہ دار، مریدین، متوسلین، خلفاء مریدین، محبین، متوسلین، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، پروردگار ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ اے رب قدیر، ساری دنیا کے تمام اولیاء کرام، تمام سلاسل کے مشائخ اعظام، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، بالخصوص حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص سنی تبلیغی مشن کے جملہ معاونین، اراکین اور اس سے وابستگان، جملہ علماء، ائمہ، حفاظ اور جو مبلغین، مبلغات ہیں، بالخصوص جو آج کی محفل میں شریک ہیں، اللہ ان سب کے آبا و اجداد، دوست و احباب، خاندان، رشتہ دار میں جو بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم اس محفل نور کے صدقے میں ہم سب کو دین پہ قائم فرما۔ اے اللہ، دین کو پھیلانے کا جذبہ عطا فرما، سنی تبلیغی مشن کو دین دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہم سب کو نیک بنا اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دشمنان اسلام جو آج تیرے نبی کی سیرت پر حملے کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل
علماء حق کو ان کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ اے مولا سنیوں کے چہروں کو اجالا عطا فرما۔ اے مولا ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ